اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اسلامی معیشت، اسلامک اکنامی، اس عنوان کے تحت آج ہمارا پہلا درس ہے، اور اس عنوان کے تحت آج ہم کچھ تمہیدی اور بنیادی باتیں سنیں گے۔ اسلامی اکنامی یا اسلامی معیشت، اس عنوان کے تحت کچھ تمہیدی اور کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک طرح سے یہ ایک آؤٹ لائن بھی ہوگی اسلامی معیشت کی۔ ایک تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں پر کچھ غیر اسلامی معیشت کے اصول نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور ایک مسلمان جو ذریعہ معاش کسی نہ کسی صورت میں اختیار کرنے پر مجبور ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اب وہ ذریعہ معاش کے لیے چاہے اس نے ملازمت کی ہو، تجارت کرتا ہو، زراعت سے منسلک ہو، کچھ نہ کچھ اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کیا ہے، اور یہ انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اسلامی جو معیشت ہے اس کا جو تعلق ہے وہ دو اعتبار سے ہے، اور جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں جہاں پر اسلامی معیشت کے سوا
دوسرے اصول رائج ہیں، وہاں ان دو بنیادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہمارے علم میں ہے اور ہونی چاہیے۔ اب اسلامی معیشت کے تحت جو انسانی تعلقات کی بنیاد ہے، اس کے دو اعتبار ہیں اسلامی معیشت کے۔ ایک یہ ہے کہ خالق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسلامی معیشت کا، اسلامی اکنامی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے۔ پھر دوسرے یہ ہے کہ خالق کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے 5 بنیادیں اس کی ہیں جو ارکان اسلام کے تحت ہیں۔ شہادت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استعداد ہے حج کرنا۔ تو یہ ایک خالق کے ساتھ میں یہ جو تعلق ہے، اس کو ہم عبادات کا نام دیتے ہیں۔ دوسری طرف معاملات، جو ایک انسان دوسرے انسان سے یہ معاملات جو طے کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے لین دین کے ذریعے سے، جس کو دینی اصطلاح میں بیع و شرا کہتے ہیں۔ اسلامی معیشت، بیع و شرا، اگرچہ کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، بلکہ اس کو پیدا ہی خالص صرف اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اس بات نہیں ہے، یہاں پر پہلے نفی ہے۔ تو جب نفی آتی ہے پہلے اور پھر اس بات آتا ہے، تو بات کے اندر جو ہے وہ ایک زور پیدا ہوتا ہے۔ نہیں پیدا کیا، کوئی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ تو پوری زندگی ہی ہمارا اس کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے لیے اگر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو پھر عبادت کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ العبادت اجماع اصلین، جو اس کی اسپرٹ ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی اسپرٹ کو بتایا کہ عبادت کی اسپرٹ کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے۔ العبادت اجماع اصلین غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی محبت اللہ تعالیٰ سے اور انتہا درجے کی خاکساری، تواضع اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اس کی اسپرٹ ہے عبادت کی۔ دوسری ڈیفینیشن ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی، العبادت اسم جامع، عبادت ایک بہت ہی پروفاؤنڈ اور جامع لفظ ہے، جس کو آپ بمبئیا زبان میں کہتے ہیں گاگر میں ساگر، اور لٹریری ادبی زبان میں کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ العبادت اسم جامع، یہ بہت ہی پروفاؤنڈ اور جامع لفظ ہے، بہت اس کے اندر ڈیپتھ اور گہرائی ہے۔ لکل، اس میں وہ سب چیزیں ہیں۔ اب جب کل آتا ہے تو اس کل کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی۔ لکل ما یحبہ وما یرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہر والباطن، اس کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے،
وہ چاہے اعمال کے اعتبار سے ہو، وہ چاہے اقوال کے اعتبار سے ہو، وہ چاہے ظاہری اعتبار سے ہو، وہ چاہے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اعتبار سے ہو۔ یہ ایک بالکل جامع ڈیفینیشن ہے، اور اس کی اسپرٹ جو علامہ ابن قیم نے بیان کی۔ اب اس کو برعکس کر دیں کہ عبادت ہر وہ چیز ہے کہ وہ کام کیا جائے، وہ کہا جائے زبان سے قول جو اللہ کو پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کے الٹ اینوٹومی کہ ہر اس قول سے، ہر اس کام سے بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ جو معاملہ ہے ہمارا معیشت سے ہر انسان کا جڑنا، ایک مسلمان کا جڑنا، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں پسند ہیں، کچھ چیزیں ناپسند ہیں، اس تعلق سے کچھ بات زبان سے نکلنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور تجارت کے اندر ان چیزوں کو اختیار کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہو کر ایک امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے روز جب گروہ گروہ جنتیوں کے بنیں گے تو یہ انبیاء کی جماعت کے اندر کھڑا ہوگا۔ وہ نبی نہیں ہے مگر اللہ اس کی شان ایسی بڑھائے گا کہ اس کو نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، کیونکہ اللہ اس سے خوش ہو گیا، کیونکہ اس نے تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر صداقت اور امانت داری سے کام کیا۔ تو عبادت یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں ہماری پوری زندگی کور ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ انسانی معاملات ہیں جس میں لین دین، بیع و شراء انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، باہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہارا آپس میں باہمی تجارت کا کوئی معاملہ ہے، یا تمہارے لین دین کے معاملات دونوں کی باہمی رضامندی سے چلتے رہتے، آپ بھی راضی ہو وہ بھی راضی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا یہ انسانی جو تعلق ہے، معاملات، اب وہ چاہے انسان زراعت کے ذریعے سے کر رہا ہو، وہ چاہے تجارت کے ذریعے سے کر رہا ہو، ملازمت نوکری کے ذریعے سے کر رہا ہو، یہ انسانی معاملات کے ساتھ میں ایک سماجی سطح پر انسان جڑ جاتا ہے۔ تو یہ انسانی تعلقات کی بنیادی دو تقسیمیں، ایک اللہ کے ساتھ تعلق، خالق کے ساتھ، اور اس کی مخلوق کے ساتھ میں تعلق بیع و شراء کے ذریعے سے اس کا ایک حصہ ہے۔ اب رہا سوال اس کا کہ انسان کی جو ضروریات پوری ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ سورسز اور کچھ ذرائع ہیں، وہ سب ذرائع بھی اللہ کے ہیں، کیونکہ اسلامی معیشت کا تعلق خالق سے اگر ہے تو پھر سارے ذرائع معیشت کے وہ بھی اللہ کے ہیں، چاہے ہیومن ریسورسز کیوں نہ ہو، سب اللہ کے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کو ایک طرف ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمیں بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمام کے تمام وسائل اور ذرائع یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے، اور تم کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ وسائل اور ذرائع انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیے، مگر جب زمین میں فساد مچاتے ہیں کچھ لوگ تو ذرائع پیداوار کے اوپر قابض ہو کر ان کے اندر ہرس جب پیدا ہوتی ہے تو وہ تمام وسائل کے مالک بن جانا چاہتے ہیں،
اور اللہ کی بہت بڑی مخلوق کے حصے کو اس سے محروم کیا چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی کی. جب انسانی معاملات آ گئے تو باہمی تعاون آ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اب اس کو اگر اسپیسیفائی کیا جائے تو جنرل ہے، مگر اسپیسیفائی ٹاپک کے اعتبار سے کیا جائے تو اس کا اپلیکیشن اس آیت کا کیا ہے کہ معاملات میں، لین دین کے اندر جو نیکی کے کام ہیں، تقوی کے کام ہیں، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، مگر اس معاملے میں جو بھی ظلم کے کام ہیں، حد سے گزر جانے والے کام ہیں، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. تو زندگی گزارنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈس رکھا ہے. ایک انسان دوسرے انسان پر ڈیپینڈس ہے، منحصر ہے، اس کا انحصار اس پر ہے. ہر ایک کی ضرورت ایک دوسرے سے وابستہ ہے. بنیادی طور پر ہماری ضرورت روٹی ہے. ہم نوکری کر رہے ہیں تو ہم کھیت میں جا کے اگا تھوڑی رہے ہیں، ہماری ضرورت کو کوئی اور انسان پوری کر رہا ہے. کپڑا ضرورت ہے، ہم نے خریدا جا کر دکان سے، اپنی ضرورت کو پورا کیا ہم نے. اس کے اندر کتنے انسان جڑے ہوئے ہیں ہمارے لباس پہننے کے اندر، اس ضرورت کو پورا کرنے میں. میں اپنی تمام ضروریات نہیں پوری کر سکتا، میں ڈیپینڈس ہوں دوسروں پر، دوسروں سے میرا سابقہ اور واسطہ پڑے گا. مکان، آپ کا کرائے کا مکان ہو، اپنا ہو، اس کے اندر کتنے انسان جو ہے وہ منسلک ہوئے ہیں. تو یہاں پر انسان اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پر منحصر ہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے باہمی تعاون کے ذریعے سے تمام انسان اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو اور اس ملک کا سب سے غریب آدمی کیوں نہ ہو. سب ایک دوسرے کے ساتھ میں باہمی تعاون کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ تکمیل ضروریات کی ہوتی ہے بیع و شراء کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے، جو معاملات کا ایک حصہ ہے. اور جو بھی ذریعہ معاش انسان نے اختیار کیا ہے، اس کے تعلق سے قیامت کے دن اس سے سوال پوچھا جائے گا. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. کسی بھی آدم کے بچے کے پاؤں زمین سے قیامت کے روز حشر کے میدان میں ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہیں دے دیتا. عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علم فیما عمل. اس میں سے 2 سوال، مال کدھر سے کمایا، ذریعہ معاش کیا اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے حلال طریقے سے کمایا، اس کو خرچ کدھر کیا، جائز جگہ پر یا ناجائز جگہ کے اوپر. لہذا اس تعلق سے جس چیز کا حساب ہونا ہے، جس چیز کا حساب ہونا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ بتایا جائے جس چیز کا حساب ہم سے لیا جا رہا ہے اس کا علم، اس کی لوازمات ہمیں دی جائیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو لین دین، مال کا کمانا اور خرچ کرنا، اس کے تعلق سے ہمیں ہدایات اور رہنمائی کی، اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس دیے، اور اس طریقے سے اب وسائل ہمارے لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کی زمین کے اوپر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل، روزی تلاش کرو. سب یہ تمہارے لیے بنایا، ذرائع، وسائل. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے اپنی آخری کتاب کے اندر رہنمائی کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی جو اس سے 3-4 گنا زیادہ ہے. اور
وہ تمام کے تمام رہنمائیاں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیتوں کی صورت میں ہیں، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کی احادیث کی صورت میں، جس کو محدثین نے بیع و شراء، کتاب بیع و شراء اور کتاب المزارع کے تحت ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی عملی زندگی سے اور صحابہ کی جماعت نے اپنی عملی زندگی سے مسلمانوں کے قیامت تک آنے والے اور انسانوں کے سامنے اس کو رکھا، اور اس دور کے اندر ہر اس انسان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے میں غیر اسلامی معیشت استحصال، ایکسپلائٹیشن اور شوشن کے اوپر مبنی ہوتی ہے، انسانوں کو اس کا حق دینے والی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آج بھی انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ معاشی سطح پر جو شوشن کا شکار ہے، مسلمان اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو ایسی صورت میں یہ دنیا اس استحصال سے نجات آج بھی چاہتی ہے۔ مگر ہم مسلمان آج اس اعتبار سے نہ اس راہ سے سوچنے کے لیے تیار ہیں، اور چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، پانی کا بہاؤ جس طرف ہے بہتے چلے جاؤ، اور اس کے اوپر کوئی فکر کم سے کم ہمارے اپنے ملک کی حد تک اگر ہم سوچیں تو بالکل سناٹا ہے، خاموشی ہے، سکوت ہے۔ اور اس کا علم حاصل کرنا فرائض میں داخل ہے۔ جن ایک عام مسلمان کو بھی جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں سے یہ بھی کہ آپ جو بھی ذریعہ معاش اختیار کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس کا علم آپ پر لازم ہے۔ عمر ابن الخطاب نے اپنے دور خلافت کے اندر ان لوگوں کو مسلمانوں کے مارکیٹ اور منڈی کے اوپر بینڈ لگا دیا تھا جو اسلامی اصول اور ضوابط سے لین دین کے معاملات کے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے بازاروں میں آپ نہیں کر سکتے، علم حاصل کرو اس کا۔ اور خلفائے راشدین ان منڈیوں میں، ان مارکیٹ میں، ان بازاروں میں ملازموں کے تعلق سے، کاروبار کرنے والوں کے تعلق سے برابر واچ رکھتے تھے کہ یہ برابر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں آیا یا نہیں کر رہے ہیں۔ بازاروں کی دیکھ ریکھ، اس کا انتظام، بندوبست، سب کچھ۔ لہذا انسان کے اندر حرص ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا حب الشہوات من النساء، عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے ڈھیر، سواریاں، کھیتیاں، مویشی، ان سب کی حرص انسان میں۔ اور جب یہ حرص حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے کا موجب اور وجہ بنتا ہے، جو ایک مومن کو نہیں بننا ہے معاشی معاملے میں۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو اس کے اندر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھی اس کے اندر یہ بھی بات تھی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، اس کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور البتہ تمہارے پاس اس کی طرف سے بین اور واضح نشانیاں آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور ناپ تول کے اندر پیمانے میں کمی نہ کرو، اور لوگوں کو جو ہے وہ ناپ گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد، اس معاملے میں، معاشی معاملے میں اصلاح ہو جانے کے بعد بالخصوص ایز پر سبجیکٹ فساد مت پھیلاؤ معاشی میدان میں۔ تو یہ اصول ہے اسلام کا کہ اس کے اندر فساد نہ پھیلایا جائے، اور فساد کی ضد ہے اصلاح۔ تبین الاشیاء بازدادها،
اشیاء کی حقیقت ضد سے سمجھ میں آتی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ. جب اس لوتھڑے کی گوشت کے اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے بالمقابل آیا ہے فساد. لہذا جب اصلاح ہو گئی تو فساد نہ مچاؤ، اور اگر معاشی میدان میں فساد ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے اصلاح کی شروعات کرے اور اس کو ایکسٹینڈ کرے، اس کو پھیلائے. لہذا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں اللہ کی عبادت کی دعوت دی، وہاں پر اس قوم کے اندر جو فساد تھا، ہرس مال کی، دولت کی، تو ہر دور کے اندر چہرے بدلتے ہیں مگر اس ہرس کے ساتھ لوگ ہمیشہ سر اٹھاتے ہیں معاشی میدان میں فساد پھیلا کر. اب حدیث کے حوالے سے ایک بات ہم سنیں. چاہے ایک چھوٹے لیول پر انسان کسی کا نوکری کیوں نہ کر رہا ہو، ایک نوکر کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے وہ فساد نہ پھیلائے. اور وہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا خیال رکھتا ہے، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کا، تو اس کا اجر و ثواب آپ دیکھیے کیا ہے. یہ ملازم ہے، نوکر ہے. اس حدیث کے اندر یا تو آدمی ملازمت کرے گا، تجارت کرے گا، زراعت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر کے ایک لین دین کا معاملہ طے ہوگا. اللہ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ان کو اللہ ڈبل ثواب دے گا، اجر دے گا. ایک وہ انسان کہ جس کے لونڈی ہے، نوکرانی ہے، لونڈی ہے، اور وہ اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دیتا ہے. ملازمہ ہے، لونڈی ہے، اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک مناسب جگہ اس کا نکاح آزاد کر کے اس کا مناسب جگہ نکاح کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دے گا، دوہرا اجر دے گا. دوسرا اہل کتاب، جو اللہ کے نبی کا زمانہ پانے سے پہلے حق کے اوپر تھا، اسلام جو بھی تھا اس کے حق کے اوپر تھا، اور اس نے نبی کا زمانہ پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، وہ اسلام لے آیا، اس کو بھی ڈبل ثواب ہے. اور تیسرا والعبد الذی یؤدی حق اللہ وینصح لسیدہ لہ اجران، اور وہ نوکر، وہ ملازم جو اپنے مالک کا، اپنے باس کا خیر خواہ ہے. لہذا بھرپور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کی ہے. اس کی یہ چند مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر معیشت کے 2 اہم پلرز یا 2 اہم فاؤنڈیشنز یا 2 نقاط ہیں. ایک ڈیمانڈ اور دوسرے سپلائی. ڈیمانڈ اور سپلائی. ہر وہ انسان جو کسی نہ کسی طریقے سے معیشت سے جڑا ہے، وہ اپنی ذات میں ڈیمانڈ بھی ہے، سپلائی بھی ہے. وہ نوکری کرتا ہے، ہیومن ریسورسز سے نوکری کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہیومن ریسورسز کی ڈیمانڈ ہے، اور اس طریقے سے وہ مارکیٹ کے اندر، اپنی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو سپلائی کر رہا ہے، اپنی سروس دے کر کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، بیک وقت وہ ڈیمانڈ بھی ہے اور سپلائی بھی ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک سکے کے 2 رخ ہے معیشت کے اندر، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور یہ اس کی چین ہے، سائیکل ہے اس کی، ڈیمانڈ اور سپلائی کی. اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ کے اندر ذرائع ہیں. لہذا اب یہ 2 اہم جو بنیادیں ہیں، اسی کے ذریعے سے انسانی سماج ڈیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے.
اور پھر یہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی کے اعتبار سے ہیومن بیہیویئر، انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کا مطالعہ دنیاوی اکنومی میں بھی کیا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر بھی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اعتبار سے تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، یہ معاملہ ہے۔ لہذا ڈیمانڈ اور سپلائی کو لے کر جب وہ خود اس کا ایک حصہ ہے تو اس کا رویہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے رویے کو اختیار کیا ہوا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ناجائز طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اب یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو اگر ہم سامنے رکھیں دو نکات کو، تو اس کو 4 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 مشتری، خریدار، خریدنے والا، بائی فروخت کرنے والا اور خریدار، ایک بیچتا ہے ایک خریدتا ہے۔ مبیع، جو چیز بیچی جا رہی ہے، سپلائی کی جا رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، مال تجارت کہیں، گڈز کہیں، کسی بھی صورت میں وہ چیز سپلائی کی جا رہی ہے، سروس کہیں۔ اور بیع یعنی اس کے درمیان ہونے والا ایگریمنٹ اور معاہدہ، مشتری، بائی، مبیع اور بیع، معاہدہ، یہ 4 اس کے آؤٹ لائنس یا اصول، یا یہ 4 چیزیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے تحت 2-4 میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ لہذا اب ان چاروں بنیادوں کے لیے وہ اصول ہے جو قرآن مجید کی آیت ہم نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ایک دوسرے کا مال اور حق ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، سوائے تجارت کا معاملہ ہو یا باہمی رضامندی کا معاملہ ہو۔ ایک پیسہ کسی کا ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں تم نے باہمی رضامندی سے کسی کو دے دیا ٹھیک ہے، مگر ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ خریدار ہو تب بھی، فروخت کر رہے ہو تب بھی، مال تجارت کو لے کر بھی، اور معاہدہ ہے اس کو توڑ کر کے۔ معاہدہ توڑتا کیوں ہے انسان لین دین میں؟ اپنے فائدے کے لیے سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب آپ نے اپنے فائدے کو دھیان میں رکھا تو الٹیمیٹ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ سامنے والے کا نقصان۔ تو لہذا جو ہے وہ ایک دوسرے کے مال کو، حق کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے ان 2 آپشنز کے۔ اب باطل طریقہ جو اس آیت کے اندر آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب ان شارٹ ہم اس کی اگر ایک چھوٹی سی لسٹ دیکھیں۔ نمبر 1، دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ بیع و شراء میں دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، اور یہ رضامندی مجبوری کے ساتھ کسی فریق کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں گھر بیچ رہا ہوں، آپ خرید رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کی مجبوری ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، بیچے گا ہی بیچے گا، کوئی چانس اس کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے مارکیٹ ریٹ کچھ ہے، اور آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری کا، اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو رضامندی دونوں کی، مگر یہ رضامندی مجبوری کے ساتھ نہیں۔ مکان کا خریدنے والا، مکان کا بیچنے والا، اپنی چیز کو بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں نے اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کر دیا، مگر ایک کے پاس مجبوری تھی، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں مجبوری کے ساتھ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ باطل طریقہ ہے۔ باطل طریقہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ اسی اصولوں کو بیان کرتی ہیں یہ جو ہم سن رہے ہیں ایک کے بعد ایک، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں۔ نمبر 3، اس کے اندر دھوکہ نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر اسلامی معیشت کے اندر، بیع و شراء کے اندر اس کی مثال ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے گھوڑا خریدا، طے ہو گیا معاملہ،
کتنے میں بیچنا ہے، کتنے میں خریدنا ہے، دونوں فریق راضی ہیں، اتنے اماؤنٹ میں بیچنے کے لیے تیار، اتنے اماؤنٹ میں خریدنے کے لیے تیار، بات طے ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ اب چلو آپ گھوڑا لے کر، میں گھر میں جو پیسہ ہے وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دوں، یہ مال آپ میرے حوالے کر دوں۔ اب اللہ کے نبی آگے آگے، یہ بدو پیچھے پیچھے۔ اب ہوا یہ کہ اس گھوڑے کو دیکھ کر اور بھی لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کو پسند آ گیا، اب اس سے زیادہ لوگوں نے بولی لگائی، تو بولی پر بولی لگانا طے ہو گیا ہے، آپ کا لین دین طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، 2 لاکھ کی چیز ہے، 2,30,000 35,000 میں طے ہو گیا، اب آپ کو گاہک مل گیا 3 لاکھ کا، اب آپ جو ہے وہ وعدے کو توڑ کر جو ہے وہ اس کو بیچ رہے ہو۔ اب وہ بدو جو ہے وہ جب زیادہ قیمت ملنے لگی تو اللہ کے نبی جب واپس آتے ہیں تو کہتا ہے تمہارا میرا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، جھوٹ اور ایگریمنٹ اور وعدے کو، معاہدے کو بریک کرنا، دھوکہ دے دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے تمہارا میرا معاہدہ ہوا ہے، بات طے ہوئی ہے؟ کہا نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، بھیڑ جمع ہو گئی، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اور اس بدو کا معاہدہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے فیور میں بات جا رہی تھی، اگر کوئی انسان رشتے کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر جذبات میں آ کے، اس کا کوئی لینا دینا اس میٹر سے نہیں ہے، مگر اپنے بھائی کے لیے، دوستی کے لیے، محبت کے اندر، اس کے فیور کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے جھنڈا اٹھا کر کے۔ یہاں پر خزیمہ بن ثابت کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کا سیرت اور کردار دیکھیے، خزیمہ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہو میرے فیور کے اندر، تم وہاں موجود تھوڑی تھے جب ہمارا معاہدہ ہوا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ فضیلت خزیمہ بن ثابت کی ہے کہ آج کے بعد خزیمہ جس کے فیور میں، جس کے اگینسٹ میں گواہی دے دیں، ان کے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، اس لیے وہ 2 شہادتوں والے ان کا لقب تھا، ذو شہادتین، 2 شہادت والے۔ معاہدہ توڑا نہ جائے، بولی پر بولی نہ لگائی جائے۔ اس کی ڈیٹیلز قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں بتاتی ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے دباؤ، پریشر اس معاملات میں، اس لین دین میں نہ پایا جائے۔ میں بیچنا نہیں چاہتا مکان اپنا، آپ زبردستی دباؤ ڈال رہے ہو، پولیٹیشین کو لا کر، ادھر سے لا کر، ادھر سے لا کر پریشر کر رہے ہو مجھے۔ دباؤ نہ ہو اس لین دین کے اندر، پریشرائز نہ کیا جائے۔ تیسرے، چاہے وہ چیز حلال ہو مگر راستہ ناجائز اختیار کیا جائے۔ معاوضہ، جو چیز دی جائے گی معاوضے میں، لین دین میں، وہ مجہول نہ ہو، معروف ہو۔ یعنی آپ نے لین دین کیا، ارے ٹھیک ہے ہو گیا نا تمہارا میرا گھر کا سودا، آپ ٹھیک ہے دے دیں گے، جو واجبی مارکیٹ کی قیمت ہے وہ دے دیں گے، ارے بے فکر رہو، یقین رکھو مارکیٹ ریٹ سے تم کو کم نہیں ملے گا۔ اب مجہول ہے، طے نہیں کیا اپنے اماؤنٹ کو، تو معاوضہ اور قیمت مجہول نہ ہو، بالکل معروف ہو، کلیئر کٹ، کیونکہ اگر یہ نہ ہو یہیں سے پھر راستے نکلتے چور دروازے زمین پر فساد پھیلنے کے، بالکل کٹ ٹو کٹ، کلیئر کٹ۔ اسی طریقے سے جو چیز آپ نے فروخت کی ہے، فروخت کرنی ہے، وہ آپ کے کسٹڈی میں ہو، یہ نہیں کہ اسی جگہ پہ موجود ہو، گوڈاؤن میں ہے، کہیں بھی ہے، جیسے ہی سامنے والا ڈیمانڈ کرے گا آپ اس کو بیچ دیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے جو دلال درمیان کے اندر ہے، جو ظلم اور فساد مچانے والے ہر لائن کے اندر ہے، اس کا خاتمہ۔ کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، ادھر سے بھی دلالی، ادھر سے بھی دلالی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ضرورت سے حد سے آگے بڑھ گیا، اس کی ہرس نے اس کو بڑھا دیا۔ جب مال فروختنی چیز ڈیمانڈ کی جائے، آپ کی کسٹڈی میں ہو، آپ اس کو دے دیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو عیب اگر ہو تو بیچ نہیں سکتے،
معاملہ نہیں کر سکتے، بیچ سکتے ہو آپ، مگر اس کا عیب بتا دو، چھپاؤ نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب تجارت کی تو عربوں کے اندر تو وہی سب فساد کی چیزیں موجود تھی جو آج بھی ہیں۔ تو بارش ہو گئی تھی تو وہ لوگ ایک جو کموڈیٹی ہوتی تھی، تو میجر کموڈیٹی ایک ہوتی تھی ہاتھی دانت، سونا چاندی، دھاتیں، اسلحہ، جو یمن کے پورٹ سے اٹھا کر شام کے پورٹ پہ لے جا کے ڈال دیتے تھے، یہاں سے وہاں تک کوئی سیل نہیں ہے اس کا، یہ اصل کموڈیٹی یہاں سے نکلی وہاں پہنچی، اور ان بٹوین جو ان کی منزلیں تھی، اسٹیشن تھی، یہاں سے ایک چیز خریدی اس شہر سے، اگلے شہر میں اس کو بیچ دیا، یہ شہر میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اگلے شہر میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، وہ وہاں سے خریدی، یہاں پر یہ اس کا پروڈکشن ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیز بنتی ہے، وہاں سے اٹھائی اگلے شہر کے اندر بیچ دی، وہاں سے اٹھائی اگلے شہر میں بیچ دی، آتے جاتے ان بٹوین بھی یہ تجارت کرتے تھے، اور اصل کموڈیٹی جو یہاں سے اٹھائے اور وہاں پر سپلائی کر دی، اس بندرگاہ پہ پہنچا دیا سیریا اور شام کے، اور ادھر وہاں سے جو مال اٹھایا اس کو یمن کے پورٹ کے اوپر پہنچا دیا، اور ان بٹوین سیل بائی سیل، بیچتے خریدتے بیچتے خریدتے یہ کرتے تھے۔ تو اس کے اندر غلہ بھی ہوتا تھا، اناج بھی خریدتے تھے۔ اب بارش ہو گئی، وہ لوگ جب اناج بھیگ جاتا تھا، گیلا ہو جاتا تھا، تو اس گیلے اناج کو اندر رکھتے تھے، چھپاتے تھے اس کو، اور اس کے اوپر سے سوکھا اناج رکھتے، اور سوکھے اناج کی قیمت زیادہ ہے، گیلے اناج کی ویلیو گر گئی، تو وہ سوکھا کہہ کر بیچتے تھے، اس کے ساتھ گیلے کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا، آپ نے نم جو تھا اناج اس کو ایک طرف رکھا، سوکھا ایک طرف رکھا، اور بتایا یہ نم ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور یہ اچھا والا ہے سوکھا اس کی قیمت اتنی ہے، عیب ہے بیچ سکتے ہیں بتا کر۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی حرام چیز کی فروخت اور خرید نہیں ہوگی، ایمانداری سے آپ کر رہے ہیں مگر چیز جو بیچ رہے ہیں وہ حرام، حلال چیز کا معاملہ کر رہے ہیں مگر طریقہ ناجائز اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر سود کا معاملہ نہ ہو، اور کسی بھی ہیلا اور بہانے سے سود کو حلال نہ کیا جائے، کسی بہانے سے اس کو حلال نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے معاملات کے اندر، لین دین کے اندر حق کے رجوع داخل ہو، یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مال فروخت ہو گیا تو دوبارہ واپس نہیں لیا جائے گا، اس کو ایک وقت ملنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی بات ہے، تو اس کو ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہے تو واپس کر سکے۔ تو یہ کچھ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی۔ اب کنکلوژن اگر ہم اس کو کریں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس اسلامی معیشت کے اندر، تو فقہا نے اس کے تعلق سے جو ناجائز طریقے اور حرام طریقے ہیں، وہ قریب 30 طریقے ایسے ہیں جو ناجائز بتائے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجوہات کو بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ لہذا اس طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ انہی اوامر اور نواہی کے اوپر مشتمل، جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ صرف اگر بخاری کو اگر ہم دیکھیں یا محدثین نے ان روایات کو اور صحابہ کرام کے اثر کو جو جمع کیا ہے، اس کو کتاب البیوع اور کتاب المزارع یعنی کہ زراعت کا چیپٹر اور لین دین کا چیپٹر اس کے تحت جو ہے وہ لائے ہیں، اور صرف بخاری کے اندر جو ہے وہ 247 روایات ہیں، جس میں صحابہ کے 52 آثار ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، اور ان تمام کو کلیکٹ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے 113 چیپٹرز قائم کیے ہیں، 113 چیپٹرز قائم کیے، کتنے زیادہ چیپٹرز ہیں آپ دیکھیے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم وہ حاصل کرے۔ اب آئیے دور جاہلیت کی طرف۔ دور جاہلیت کے اندر عرب سمیت پوری دنیا کے اندر اس معاملات کو لے کر، لین دین کو لے کر، تجارت کو لے کر، ملازمت کو لے کر، زراعت کو لے کر فساد سے بھری ہوئی تھی زمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ صرف عربوں کا معاملہ نہیں ہے،
کبھی کبھی ہم جو ہے وہ سمجھتے کہ صرف عربوں میں ہوتا تھا. لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد صرف عرب ہی نہیں مارتے تھے، خاص قبائل تھے جو لڑکی کو مار دیتے تھے، مگر عربوں میں ایسے بھی قبائل تھے جو نہیں، عورتوں کا رسپیکٹ بھی کرتے تھے اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا. بالخصوص شرفا کے یہاں پر کچھ بدوی قبائل تھے جو لڑکیوں کو قتل کرتے، مگر یہ خاص نہیں ہے عربوں کے ساتھ، پوری دنیا میں ہوتا تھا. اور آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربوں میں تو اس کے اوپر اب کوئی معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ اسلام کی برکت اور رحمت سے. اور سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اندر کچھ اچھی باتیں جو مسلمانوں کے تعلق سے بتائی گئی، اس میں ایک یہ بھی ہے، یہ قوم لڑکیوں کو مارتی نہیں ہے الحمدللہ. یہ رب العالمین کے اوپر ایمان کی برکت ہے، رحمت للعالمین کی رسالت پر ایمان کی برکت ہے. لہذا جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے یہ جو معیشت کے اندر جو فساد تھا پوری دنیا میں تھا، عرب سمیت، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے، جس کو ایج آف اگنورنس یا دور جاہلیت سے جو ہے وہ مرقوم کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں وہاں پر تھی، آپ دیکھیے آج بھی وہ ایک نئے انداز میں آپ کو یہاں موجود ہے، اس وقت ہے موجود. اس میں سے ایک ہے ملاسمہ. ملاسمہ کیا ہے کہ خریدار جو ہے وہ غور کیے بغیر اس کو چھو لے، اگر اس مال کو، فروختنی چیز کو اگر ٹچ کر دے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ غور نہ کرے، دھیان نہ کرے، اس کا اطمینان نہ کر لے، ٹچ کر دیا اس نے تو اب وہ گویا کہ بے پکی ہو گئی. ایسا نہیں ہے، اس کو اختیار ہے کہ چھان پٹک کے وہ دیکھے، اطمینان کرے. اس کو، اس غلط طریقے کو، باطل طریقے کو دور جاہلیت میں ملاسمہ کہا جاتا تھا. آج بھی ہوتی ہے ایسی کاروبار، آج ہوتا ہے، اشاروں کے ذریعے سے بات ہوتی ہے، کاروبار کے لین دین ہوتے ہیں، کیا کھوٹ ہے، کیا عیب ہے، کتنے طریقے، سینکڑوں رائے ہیں اس کی. سگنلز اور اشاروں سے معاملات طے ہوتے ہیں. تو یہ ٹچ کر دیا، بات ختم، طے ہو گیا معاملہ. غور کرے نہ کرے، جانچ پڑتال کر کے چیز خریدنے جا رہا ہے، نہیں، ٹچ کر دیا، ہو گیا. ملاسمہ لمس سے ہے ٹچ کرنا. دوسرے منابضہ. منابضہ کے اندر مثال کے طور پر کپڑا ہے. اب اس کپڑے کے اندر کیا ہو گیا کہ ادھر سے آپ نے ایک چیز پھینک دی وہاں پر، یہ عربوں میں رائج تھا، وہ پوری جہاں پر بھی تجارت ہوتی تھی، یہاں سے کوئی چیز آپ نے پھینک دی، جہاں تک وہ چیز چلی گئی وہاں تک کپڑا آپ کا. اب وہ کتنا میٹر ہے، پیمائش نہیں، کچھ نہیں، یہ تھا معاملہ. اس کو منابضہ کہا جاتا تھا. اب یہ اگر پھینک دیا، اب سودا پکا، نصیب تمہارا کم آ گیا، زیادہ آ گیا، لاٹری کم آ گیا تو تمہارا نصیب، زیادہ آ گیا تو میرا نصیب. باطل، ناجائز. حبل الحبلہ، یہ صرف ایک سگنل ہے، وہاں پر اونٹنیاں تھی کہ یہ اونٹنی ہے. اب یہاں پر وہ کموڈیٹی جو بیچنے والی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو چیز آپ بیچ رہے ہو. کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، اس کو جو ہے بولی لگائی جا رہی. درخت کے اوپر ابھی پھل نہیں لگے، اس کا پھول بھی نہیں لگا، جا کر جو ہے وہ ہمارے یہ مہاراشٹر کے اندر جا کر آم کی پیداوار ہوتی ہے، ابھی پکائی نہیں ہے، فصل تیار نہیں ہے، اور جا کر کاروباری لوگ بولیاں لگا دیتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. کسان مجبور ہوتا ہے، پیسے چاہیے ہوتے، بیٹی کی شادی ہے، یہ ہے، وہ ہے. لہذا جو ہے وہ اس طریقے سے یہ اونٹنی ہے، یہ جو بھی بچہ جنے گی وہ تمہارا رہے گا، اس کی اتنی قیمت ہے. جو چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے اس کا کاروبار، اس کا لین دین، وہ چیز ایگزسٹ ہو اور کسٹڈی کے اندر ہو آپ کی. اسی طریقے سے وہ لوگ اونٹنی کا دودھ جب بیچتے تھے تو اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس وقت، تو سپلائی روک دو، دودھ کو تھنوں میں روک دیتے تھے اور اس کے بعد اس کی قیمت کو بڑھاتے تھے اور پھر بیچتے تھے. اس کو کہتے ہیں کموڈیٹی کا ارتکاز، اس کو جو ہے وہ روک دینا. مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہو، اب ڈیمانڈ جب بڑھ گئی تو پھر اس کے بعد مارکیٹ میں دھیرے دھیرے کر کے باہر لانا. اب اس کو تو فارمولہ بنا لیا گیا ہمارے یہاں پر
خاص سیزن میں ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا پیاز مہنگی ہو جاتی ہے۔ چیزوں کو روک کے رکھنا اور اس کی ڈیمانڈ کو ہائپ دینا، اور پھر اس کے بعد مہنگے داموں کے اندر 25 روپے کی چیز 100 روپیہ 150 روپیہ کلو بک رہی ہے۔ کیا کرے گا غریب، کیا کرے گا غریب؟ مگر ادھر ہرس ہے، اللہ کے بندوں کے حق سے کوئی سروکار نہیں۔ لہذا ابو ہریرہ فرضی گاہک، چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے مگر فرضی گاہک کھڑا کر کے یہ باور کرانا کہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اور ٹی وی کے اوپر موبائل کے اوپر جو اشتہارات ہیں، آج اشتہارات نے اس کی جگہ لے لی ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے مگر ایسے اس کو مشتہر کرنا کہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور آپ کو بہت ضرورت ہے اس کی، لے جاؤ جلدی لے جاؤ۔ جھوٹے گاہک پیدا کرنا، جھوٹی ڈیمانڈ پیدا کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ رنگ بنا کر کے ایک چیز بک رہی ہے مگر باہم 4-5 لوگوں نے ایک رنگ بنائی، 10-50 لوگوں نے رنگ بنائی اور کہا دیکھو اتنی قیمت کے آگے نہیں جانا ہے، اوکے بولی لگی اتنے آگے، پھر ہم لوگ سب مل کر منافع کر کے کھا لیں گے۔ اصول کیا ہے؟ ایک سمپل اصول کہ خریدنے والا، بیچنے والا، لینے والا، دینے والا، اس میں سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ نے ایسا رنگ کر دیا اس کے اندر کہ بیچنے والے کا نقصان۔ کتنے مسلمان دھڑلے سے کاروبار کر رہے ہیں، دھنوان بن کے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، غیر مسلم کرتا اس کے پاس اصول نہیں ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا عن البیع والبیع الملازمہ والمنابذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان دونوں چیزوں سے، ملامسہ، منابذہ، اللہ کے نبی نے اس سے اہل ایمان کو منع کیا ہے، یہ نہیں کرو۔ اسی طریقے سے سود کا اس کے اندر داخل ہونا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو وہ کاروباری لوگوں کا سوچ کیا تھی؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ فرق کیا ہے؟ بھائی ربا کے اندر، سود کے اندر بھی منافع ہوتا ہے اور کاروبار میں بھی منافع ہوتا ہے، فرق کیا ہے اس کے اندر؟ سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیع اور کاروبار کو حلال کیا ہے، دیٹس آل، فنش۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے جاؤ، اس کے فسادات کیا اور اس کے جو ہے وہ مفادات اللہ کے بندوں کے حق میں کیا ہے، بس بات ختم۔ لہذا سود کا تو نقصان ہمیں پتہ ہے، سود کا لکھنے والا، لکھانے والا، تمام کے تمام اس سے جڑنے والے لوگ سب برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں، گواہ بننے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب مل کر سود کو جب پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مٹ مار دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ انفاق اور یہ تمام چیزوں کو، حلال کاروبار کو بڑھاوا دیا چاہتا ہے۔ دو پیڑ آپ نے ساتھ ساتھ لگائے، ایک پیڑ مطلوب ہے آپ کا، ایک پیڑ مطلوب ہے اور یہ پیڑ مطلوب نہیں ہے، یہ آپ سے آپ اگایا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس مطلوب پیڑ کی کھاد کو، پانی کو کھا کھا کر تناور ہو رہا ہے، پھر وہ اتنا تناور ہو جائے گا کہ یہ تمہارا اصل پودا جو نشو نما جس کی مقصود ہے وہ سوکھ جائے گا۔ تو جب سود طاقتور ہوگا، جب اس کی جڑیں مضبوط ہوگی تو آپ سے آپ حلال چیزیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا مدینہ کے اندر جو یہودی تھے، مائنورٹی کے اندر تھے، انہوں نے مائنورٹی پر ہونے کے باوجود بھی اس پوری سوسائٹی کو اپنے چنگل میں جو پھنسایا تھا وہ سودی قرض دے کر اور سودی کاروبار کے ذریعے سے۔ آج بھی وہی معاملہ ہے، انڈر ڈیولپ کنٹریز، بیکورڈ کنٹریز کو سودی قرض دیے جاتے ہیں، دبا کے قرض دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے تمام ریسورس کے اوپر
قبضہ کیا جاتا ہے۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی الگ فارم کے اندر، آج ملٹی نیشنل کمپنی آئی ہے، بھیس بدل کر، شکاری وہی ہے، نیا جال لے کر آئے ہیں۔ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کتنی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، اللہ کی مخلوق رہا، اس کا بڑا نقصان کہاں پہنچتا ہے پتہ ہے؟ چوٹ۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں پر آ کر چوٹ پہنچتی ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ لہذا اس طریقے سے ان کے بڑے پیمانے پر ان کے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لینا، چھوٹے سے لے کر بڑے پیمانے تک یہ سارا سلسلہ، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر دولت کا جو تماشا ہوتا ہے، دولت کا اس کے اظہار کا جو تماشا ہوتا ہے، پری ویڈنگ کے نام کے اوپر، پری ویڈنگ کے نام کے اوپر دولت لٹائی جاتی ہے، دولت لٹائی جاتی ہے۔ کس کے وسائل تھے یہ؟ للہ خزائن السماوات والارض، سارے کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو۔ چار آدمیوں کو دودھ کی ضرورت ہے اس فیملی کے اندر، سرمایہ دار فیملی کو، چار آدمیوں کو کتنا دودھ استعمال کرتے ہوں گے 24 گھنٹے میں، مگر لاکھوں روپے کا اسٹبل اور اس کے اوپر سرونٹس۔ غور کریں تو بہت کچھ ہے، مگر ایسی بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں۔ مسلمان تو بھیڑ بکری کی طرح زندگی نہیں گزارتا، نہیں گزارتا۔ بہرحال سود جب پروان چڑھتا ہے تو دولت جمع ہو کر سمٹ کر چند لوگوں کے پاس، صرف دولت ہی نہیں قدرتی وسائل بھی چند لوگوں کے پاس سمٹ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے چھاچھ کو جب پھینٹا جاتا ہے تو سارا اس کا کریم جو ہے وہ اوپر آ کر جمع ہوتا ہے، ایسے تھوڑے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ سارے وسائل اور دولت کے مالک بنتے اور گردش کرنے لگتی ہے صرف دولت ان کے گرد، ان کے گرد، ان کے گرد، ان کے گرد، اور یہ اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتی وسائل کے اوپر منیمم سارے بندوں کا حق ہے، اللہ کے نبی نے اس کی فہرست بتائی، سب کا حق ہے اس کے اوپر، چند لوگ اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتے۔ بہرحال پھر کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں، ایک وہ جو دولت کی حرص کے اندر امیر سے امیر، امیر سے امیر تر، امیر تر سے امیر ترین اس کی ہوڑ میں لگ جاتا ہے اور وہ فساد مچاتا ہے، اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اور ضرورت مندوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی اکثریت اپنی بنیادی ضروریات سے محروم رہ جاتی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج اور معالجہ، بیمار ہو گیا علاج نہیں کرا سکتا، بہت مہنگا ہے، بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتا ہے، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں صبح سے لے کر شام تک ایک بیل کی طریقے سے محنت کرتا ہے، جیسے کسان کا بیل دن بھر کھیت کے اندر جوتا جاتا ہے، جانور کی طرح محنت کرتا ہے اور شام میں آ کر تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے اپنے خالق کے لیے۔ اور اس طریقے سے دنیا دو دھڑوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، ایک مائنورٹی، ایک میجورٹی، جو اپنی ضروریات دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ سے، آخرت سے غافل، اور یہ فساد سے زمین جب بھر جاتی ہے۔ اقبال نے دو مصروں کے اندر اس کو تعبیر کیا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، اس کو بھی فکر معاش ہے حرص دولت کی، اور ان غریبوں کو بھی فکر معاش ہے، اس میں دونوں کے دونوں ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ اس کی روحانی زندگی چھین لیتا ہے۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے اصولوں کے اوپر معیشت نہیں ہوتی، اور انسانوں کی بڑی تعداد جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتی ہے۔
جس کے نتیجے میں خود غرضی کی ایک بیماری پیدا ہوتی ہے. خود غرضی کی بیماری چھینا جھپٹی پیدا کرتی ہے، خون خرابہ، فساد، لوٹ مار، کرائم سب کچھ پیدا کر دیتی ہے. ایک بیماری دوسرے بیماری کو جنم دیتی ہے. لہٰذا اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے یہ ساری گندگیوں کو جزیرہ نما عرب سے دفن کر دیا، زمین کے اندر بہت نیچے گاڑ دیا اس کو. اور سود جب حرام ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان سے عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں، ختم، اب مدل کے اوپر ہو. اور آج کے بعد جو بھی اللہ نے حکم نازل کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو سن لے کان کھول کر، اس کی اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. اتنی سخت آیت بعض مفسرین نے بتایا کوئی نہیں ہے. لہذا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو مستشرقین کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی پر قلم اٹھایا مگر ان کو اسلام سے دشمنی تھی، اس کے اندر کئی لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. وہ کہتا ہے، پریفیس بہت جاندار ہے اس کا، بہت جاندار پریفیس اور مقدمہ ہے اس کا کتاب لکھنے سے پہلے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ مذہباً عیسائی ہوں، اس کتاب کی اشاعت کے بعد، پبلش ہونے کے بعد سب سے زیادہ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ کہ آپ عیسائی ہونے کے باوجود بھی ان 100 لوگوں کی فہرست کے اندر رینکنگ کی آپ نے 100 پہ یہ ہیں جنہوں نے زیادہ متاثر کیا انسانی دنیا کو، سماج کو، معیشت کو، کسی بھی میدان میں سماجی زندگی کو متاثر کیا انسانوں کی، یہ 50 پہ ہے. اس کی ریزن ہے. یہ 51 پہ ہے، اس کی ریزن ہے. یہ تیسرے نمبر پر ہے، اس کی ریزن ہے. یہ رینکنگ جس نے زیادہ انفلوئنس جتنا کیا ویسے رینکنگ بڑھتے 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 3، 2 اور 1 پر آتی ہے. دنیا کے سب سے زیادہ انفلوئنسر، متاثر کرنے والی شخصیت دنیا کی سب سے بڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اوپر لوگوں نے مجھے سب سے زیادہ سوال پوچھا کہ عیسائی ہونے کے باوجود بھی ایسا کیوں؟ تو کہتا ہے اٹس مائی اون ایکسپلینیشن. وہ واز کہتا ہے WAS، ہم اس کو ایز سے بدلیں گے کیونکہ وہ تھا کہتا ہے، مگر ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے نبی کا انفلوئنس قیامت تک رہے گا، بڑھتا جائے گا. He is the only person in history who is supremely successful both of religious and secular levels. مذہبی غیر مذہبی دونوں میدانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست انسانیت کو انفلوئنس کیا. اور پھر صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے ان اصولوں کو معیشت کے لے کر جب دنیا میں گئے، لوگوں نے ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا، ویلکم کہا ان کو. کئی جگہوں پر وہ جب واپس گئے وہاں سے، یا انہوں نے وہاں پر ان کی زندگی ختم ہو گئی، تو بعض لوگوں نے ان کی جو ہے وہ یہ ہے مثال اللہ کے نبی نے قولاً اور عملاً دنیا کے سامنے رکھی ہے. لہذا دوستو، عزیز و بزرگو، آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. ہاں، مگر چونکہ ہمارا ایک درس چلتا ہے اقبالیات کے اوپر، علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام اور اردو کلام کے اندر ملا کر اتنا کچھ اس کے اوپر کہا ہے. جیسے ایک شعر تو ہم نے سنا ہی کہ ان سب کی اگر شرح کی جائے تو زخیم اس کے والیومز کے اندر کتابیں بن جائیں گی. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد کوشش کریں گے تصدیق بھائی کہ انہی میں سے کچھ چیزیں لی جائے تاکہ ہمارے اس ٹاپک کو ایک سپورٹ مل جائے گا. اس میں سے کچھ اشعار، 5 اشعار ہیں ایک پوئم کے. اس میں آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کا ایک پیس آیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار. 1917 کے اندر روس کے اندر ایک غیر اسلامی معاشی نظام کے تحت ریولوشن آیا تھا لینن کی قیادت کے اندر. بہت دنیا کو اس نے متاثر کیا، جس نے زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا سرمایہ دارانہ معاشی نظام کے اوپر. اور ان دونوں کے درمیان آج تک ٹکراؤ جاری اور ساری ہے. وہاں پر دنیا میں یہی تھا
کہ اصل جو ہے وہ اصل چیز، بنیادی چیز وہ محنت ہے یا جو ہے وہ سرمایہ ہے؟ اور وہ سرمایہ دارانہ یورپ اور امریکہ سرمایہ کہتا تھا کہ یہ اصل بنیاد ہے، اور پھر اس میں سے نقطہ نکلا اس کی بغاوت کے اندر کہ نہیں، سرمایہ نہیں بلکہ محنت ہے، بغیر محنت کے یہ سرمایہ پروڈیوس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو نظریات دنیا کے اندر آئے، اس کو کہہ رہے ہیں علامہ اقبال اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، یعنی کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو ظالمانہ معیشت ہے اس نے مجبور کیا انسانوں کو سوچنے پر، اس میں سے یہ چیز اسٹریس آؤٹ ہو کر باہر آئی، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، لہذا اسی طور طریقوں سے ظالمانہ انسان بیزار ہو چکا تھا، انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، وہ ہوس جو سرمایہ دار مال بس کمانا چاہتا ہے اس کو انسانوں کی اکثریت کو محروم رکھ کر اس کی اس ہوس کو چھپا کے رکھا تھا اس نقطے کو کہ اصل چیز محنت ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ سرمایہ پیدا ہوتا ہے محنت کے ذریعے سے، مزدور کے ذریعے سے، کسان کے ذریعے سے، ریسورسز کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نکالا جاتا ہے، وہ انسانی محنت اس کو نکالتی ہے۔ لہذا کھلے نظر آتے ہیں بتدریج و اسرار، وہ دھیرے دھیرے راز کھلنے لگے ہیں قرآن میں۔ اب مسلمان سے کہتے ہیں اقبال، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ یہ دونوں نظاموں نے وقت کے ساتھ انسانوں پر استحصال کیا، دنیا انتظار کر رہی ہے اس استحصال اور اس شوشن سے نکلنے کے لیے، اس نقطے کو ظاہر کر دے قل العفو۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، جو بھی تمہاری ضروریات ہے اس سے بچ رہے وہ خرچ کرو۔ آپ کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ سمجھنا چاہیں عبد الرحمن ابن عوف ایک بہت زبردست تاجر تھے، وہ اپنے کل پروفٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ نمبر 1 حصہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، دوسرا حصہ حاجت اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے، اور تیسرے حصے کو اپنے کاروبار کے لیے پونجی اور سرمایہ کے طور پر اس کو یوٹیلائز کرتے تھے۔ قل العفو، تمہاری جو ضرورت ہے کاروبار کی، گھر والوں کی، ساری ضروریات مینٹیننس کے بعد جو بچ رہے قل العفو، خرچ کرو۔ اس کی منتظر ہے دنیا۔ اور پھر ایسی صورت کے اندر جب سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کے تحت گئے، جنبانی کے اندر ایران کے گورنروں نے، شاہوں نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ سیلاب کی طرح یہ اسلام پھیل رہا تھا، اس کی تمام اچھائیوں کو انسانیت دیکھ کر اس کو قبول کر رہی تھی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا معیشت کے ذریعے سے انسانوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے شیر کو 10 بائی 10 کے پنجرے میں رکھا جاتا تھا، اب ایک عالی شان انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، گارڈن جیسا، جنگل جیسا، مگر ہے وہ قیدی ہی، ہے وہ قیدی۔ غلام بنانے کے طریقے بدل گئے بس۔ لہذا ایک مسلمان پر فرض ہے کہ جو بھی ذریعہ معاش اس نے اختیار کیا ہے اس کے تحت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا علم حاصل کرے، اور اپنے آپ کو ایک ڈیمانڈ اور اپنی ڈیمانڈ کو اور بڑھانے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اپنے وجود کو استعمال میں لائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔